السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک جاسوسی، رومانوی اور بہت مزاحیہ کہانی لے کر آیا ہوں. کہانی کا نام ہے استاد جی. محبت کے بغیر زندگی کا تصور بہت بیزار کن، اجاڑ اور بیابانوں جیسا ہے. اس کی زندگی میں اچانک ہی تبدیلی کی ایک لہر رونما ہوئی اور پھر اس کے شب و روز بدلتے چلے گئے. اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اندیکھی محبت کا خمیازہ کتنا دردناک اور انجام دگرگوں ہوتا ہے. ایک متحرک، تر و تازہ اور توانا نوجوان کی دلچسپ و شگفتہ سرگزشت، جسے محبوبہ کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی رہنمائی بھی مل گئی تھی. وہ ستمبر کی ایک خوشگوار شام تھی. ساری بات ایک میسج سے شروع ہوئی. اپنے فون پر یہ میسج دیکھ کر میں تھوڑا حیران بھی ہوا تھا. لکھا تھا، کیا آپ اکیلے اور اداس ہیں؟ اگر یہ میسج کسی لڑکی کا تھا تو میں یقیناً اکیلا اور اداس ہی تھا. اداسی ظاہر کرنے کا اس سے بہتر موقع بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اسبات میں جواب دیا. اس جواب کے بعد SMS کے ذریعے سوال و جواب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. اس نے اپنا نام عافیہ بتایا اور وہ تمام اشارے دیے جن سے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے. یقیناً یہ ایک خوبصورت تصور تھا. ان گنت خوش خیالیاں ذہن میں ادم مچانے لگی. نرم گرم گفتگو، سیر سپاٹا، آنکھ مچولی اور پھر قربت کے لمحے. لیکن یہ سب کچھ ایک خاص چیز سے مشروط تھا اور شرط یہی تھی کہ یہ عافیہ واقعی لڑکی ہو اور اپنے بیان کے مطابق 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو اور میرے گمان کے مطابق بہت خوبصورت بھی ہو. بہرحال ہمارے ٹیلی فونک رابطے کا سلسلہ جاری رہا. میری سب سے پہلی خواہش یہی تھی کہ میں اس کی آواز سنوں. آواز کے بعد یقیناً شکل دیکھنے کی باری آتی اور پھر دیگر باریاں درجہ بدرجہ. میں لاہور کی ایک اچھی یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا. والد صاحب کا قلینوں کا مناسب کاروبار تھا. بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے لاڈ پیار میں بھی زیادہ حصہ ملا ہوا تھا. والدین نے لڑکی پسند والا معاملہ بھی مجھ ہی پر چھوڑ رکھا تھا. یعنی وہ سارے حالات موجود تھے جو ایک اچھی ڈرامہ سیریل شروع کرنے کے لیے ہیرو کو درکار ہوتے ہیں. عافیہ سے رابطہ ہونے کے قریباً 2 ہفتے بعد میں نے پہلی بار اس کی آواز سننے میں کامیابی حاصل کی. آواز خوبصورت تھی اور جوان بھی. اب صبر مزید مشکل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پریشان کن خیالات بھی ذہن میں آتے رہتے تھے. آواز تو ریڈیو آرٹسٹ کی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ سارے حسین و جمیل تو نہیں ہوتے. بہرحال خدا کر کے چھوٹے چھوٹے کئی دیگر مرحلے طے ہوئے اور ایک روز جناح گارڈن کی پہاڑی کے ایک پہلو میں میری اور عافیہ کی ملاقات کا وقت مقرر ہوا. وہ نومبر کی ایک چمکیلی دوپہر تھی. اس دوپہر میں نے جس لڑکی کو عافیہ کے روپ میں دیکھا وہ اس دوپہر سے بھی زیادہ چمکیلی اور شفاف تھی. در حقیقت صورت نے اس کی آواز کو اور آواز نے صورت کو 2 اچھا کر دیا تھا. اس کے بعد کا سفر ہم دونوں نے بڑی تیزی سے طے کرنا شروع کر دیا. وہ مجھے کامران کے بجائے کامی کہہ کر بلانے لگی. میں اسے عافیہ کے بجائے آفی کہنے لگا. آفی کے بیان کے مطابق وہ جہلم کی رہنے والی تھی. یہاں پڑھائی کے سلسلے میں اپنی بڑی خالہ کے پاس قیام پذیر تھی. آفی کے تایا جان وحید مختار صاحب جہلم میں گورنمنٹ سرونٹ تھے. سڑکیں بناتے تھے اور کبھی کبھی غصے میں ہوتے تھے تو بنی ہوئی سڑکوں کو ادھیڑنا بھی شروع کر دیتے تھے. کئی سال پہلے اپنے والدین کی حادثاتی موت کے بعد سے آفی اپنے تایا جان کے پاس ہی رہتی تھی. اب پتہ نہیں کہ آفی کی بیان کردہ ان معلومات میں سے کتنی درست تھی. بہرحال ہمارا معاملہ مسلسل آگے بڑھتا رہا. جیسے کوئی ٹرین اسٹیشن سے نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے رفتار پکڑتی ہے اور پکڑتی ہی چلی جاتی ہے. ایک دفعہ جب ٹرین اپنے ہلارے میں آ جاتی ہے تو پھر کسی موٹر سائیکل یا کیری ڈبے کی طرح اسے ایک دم نہیں روکا جا سکتا. اگر اسے روکنا بھی ہو تو آہستہ آہستہ رفتار کم کرنا ہوتی ہے، بریک اپلائی کرنے پڑتے ہیں. اگر ٹرین ایک دم روک دی جائے تو پھر ٹرین مسافروں اور پٹری وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا. یوں لگا کہ دنیا اندھیر ہو گئی اور اب محبت کے شہیدوں میں نام لکھوانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اس دن اچانک ہی عافی کا فون آیا تھا. یہ کال اس نے اپنے سیل فون کے بجائے ایک PCO سے کی تھی. اس نے ہامپی ہوئی لرزہ آواز میں بس اتنا کہا، کامی بہت برا ہوا. حالو جان نے میرے سیل فون پر میرے اور تمہارے میسیجز پڑھ لیے ہیں.
انہوں نے جہلم سے تایا ابو کو بلا کر فون ان کے حوالے کر دیا ہے۔ جو مجھ پر بیتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بس اتنا کہنے کے لیے ہی فون کیا ہے کہ اب میرا انتظار نہ کرنا۔ ہمارا ساتھ شاید بس اتنا ہی تھا۔ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس موقع پر مشہور فلمی ہیروز نے کون کون سے مشہور ڈائلاگ بولے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا، آفی یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب کم از کم میرے پاس تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں کامی، میں بالکل مجبور ہو گئی ہوں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تایا ابو 1-2 دن میں مجھے واپس جہلم لے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری شادی بڑی جلدی قادر سے کر دی جائے گی۔ تایا ابو، تائی امی، خالہ، چچا سب بہت غصے میں ہیں۔ میں تمہیں زیادہ دکھ دینا نہیں چاہتی، اس لیے ہمت کر کے تمہیں ابھی سب کچھ بتا رہی ہوں۔ اب ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چھری ہمارے گلے پر پھرنی ہی پھرنی ہے، اس لیے جتنی جلدی پھر جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ سسک پڑی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا آفی، تم مجھے اپنا… مگر دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو دلیپ کمار اور ندیم کے ساتھ کم و بیش 10-15 فلموں میں انٹرول سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہیروئن بچھڑ جاتی ہے اور ہیرو کو اس کا اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن میرے پاس اتا پتہ تو تھا کہ آفی مدینہ کالونی میں کہیں رہتی ہے۔ مدینہ کالونی بہت بڑی نہیں تھی، مگر اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ میں ایک دروازے پر دستک دے کر آفی کے تایا سے شرف ملاقات کی توقع رکھتا۔ اس کام میں 6-7 مہینے تو لگ جاتے، اور آفی کی شادی قادر سے یقیناً اتنی دیر رکنے والی نہیں تھی۔ قادر کے بارے میں آفی نے پہلی ملاقاتوں میں یہی بتایا تھا کہ وہ اس کے تایا کے دوست کا بیٹا ہے اور کافی عرصے سے ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ میں اسی روز مدینہ کالونی جا پہنچا۔ رات گئے تک گلیوں میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ سینے میں آگ روشن تھی اور دل میں یہ امید تھی کہ شاید کہیں آفی کا کوئی کھوج مل جائے۔ نظر سینکڑوں بار موبائل اسکرین کی طرف بھی اٹھ چکی تھی، مگر نا امیدی کی گٹا ٹوپ تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگلے روز اور اس سے اگلے روز بھی میں نے گلیوں میں چکراتے ہوئے گزارے۔ مدینہ کالونی صحرا تھی اور میں مجنوں کے روپ میں بھٹک رہا تھا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت میں اچانک بھون چکا رہ گیا۔ ٹریفک کے اشارے پر میں نے ایک نیلی سوزوکی کار میں عافیہ کو دیکھا۔ وہ بڑی اداس سی کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ کار میں 1-2 اور افراد بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دیکھتی یا میں اسے متوجہ کرتا، اشارہ کھل گیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے گاڑی کا نمبر پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ادھورا ہی پڑھ سکا۔ گاڑی ٹریفک میں گم ہو گئی۔ بہرحال اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ جہلم کا نمبر ہے۔ اب میں کشتیاں جلا کر جہلم جا رہا تھا۔ میں نے جس طرح کشتیاں جلائی تھیں ان میں یقیناً میرا ایک سیمیسٹر بھی جل گیا تھا۔ میں بذریعہ بس لاہور سے جہلم کے لیے روانہ ہوا۔ شومۂ قسمت میں نے جس بندے کے ساتھ سیٹ شیئر کی وہ بڑا سنکی قسم کا تھا۔ جسم دبلا پتلا تھا، عمر 28-30 کے لگ بھگ، کلین شیو، آنکھوں پر ہلکا سیاہ چشمہ، سر پر پی کیپ۔ وہ مسلسل مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے میں ابھی جیب سے کوئی ہینڈ گرنیڈ قسم کی چیز نکالوں گا اور بس والوں کو یرغمال بنا لوں گا، یا پھر کسی طرح کا آتشی ہتھیار نکال کر اس شخص کی پسلیوں سے لگا دوں گا اور اغوا برائے توان کا مرتکب بن جاؤں گا۔ آخر میں نے زچ ہو کر ان صاحب سے پوچھا، آپ میری وجہ سے پریشان تو نہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا کیا جرم ہے؟ وہ ہولے سے مسکرائے۔ اس کے بعد ہماری باتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے میں نہیں آیا۔ میں جنہیں خاموش طبع سمجھ رہا تھا، وہ جب بولے تو گفتگو کے دریا بہا دیے۔ 1-1.5 گھنٹے کے اندر میں انہیں اپنے بارے میں تقریباً سب کچھ بتا چکا تھا۔ جواباً انہوں نے بھی کافی کچھ بتایا۔ وہ تاحال غیر شادی شدہ تھے، لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے، کسی وقت مارشل آرٹ سے بھی تھوڑی بہت دلچسپی رہی تھی۔ دنیا میں ان کا بس ایک بھائی تھا، وہ کاروباری شخص تھا۔ یہ حضرت، جن کا اپنا نام حسنات تھا، اپنے آبائی مکان میں ایک ٹیوشن اکیڈمی چلا رہے تھے۔ بڑی مزاحیہ گفتگو بڑی سنجیدگی سے فرماتے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی حرکات و سکنات پر جاسوسی ادب کا اثر ہے۔
جب میں نے انہیں آفی کے بارے میں اور اس کے تایا کی زبردستی کے بارے میں بتایا تو جلد ہی کسی سرکاری سراغ رساں کی طرح ان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، ایسے کیسوں میں عموماً تایا یا چچا وغیرہ کا ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے تایا صاحب کا کوئی بیٹا ہو، کوئی نکما اور مجبور قسم کا بیٹا، جس سے وہ عافیہ کی شادی کرنا چاہتے ہوں تاکہ اس یتیم لڑکی کی ساری جائیداد ان کے قبضے میں آ سکے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا جی، اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ عافی کے والدین اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں۔ لیکن بیٹا جی، خوبصورتی بھی تو پراپرٹی ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عافیہ کی خوبصورتی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، اپنے مجہول سے بدصورت بیٹے کے لیے ایک خوبصورت دلہن اینٹھنا چاہتے ہوں۔ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑے ہوں گے، لیکن مجھے بیٹا جی فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں ان کا بیٹا ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو بدصورت بھی ہے یا نہیں۔ ان کی گندمی پیشانی کی لکیریں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ ذرا دیر مراقبے میں رہنے کے بعد انہوں نے خیال آفرینی کی، یہ عافیہ کے تایا کا بیرونی ملک آنا جانا تو نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، شکل بھی نہیں دیکھی میں نے ان کی۔ وہ بدستور پرسوچ انداز میں بولے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، کیا پتا وہ شخص مجرمانہ ذہن رکھتا ہو۔ ایسے لوگ منشیات کی سمگلنگ کے لیے لڑکیوں کو، خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کو، چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وہ ان کی سگی بھتیجی ہے جی، محبت اور جرم میں سب کچھ جائز ہوتا ہے بیٹا جی۔ انہوں نے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک سب کچھ ان کا گروہ یا مافیا ہی ہوتا ہے۔ مافیا سمجھتے ہو نا تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولے، آج کل ایسے کیس بہت عام ہو رہے ہیں، تم اس مافیا والے چکر کو اپنے ذہن سے مت نکالو۔ ٹھیک ہے جی، لیکن جو کچھ عافیہ نے مجھے بتایا تھا اس کے مطابق اس کے تایا نے اس کی شادی اپنے قریبی دوست کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ دیکھا، تمہیں کہا تھا نا، اس معاملے میں کوئی ہیر پھیر ضرور ہے۔ یہ عافیہ کے تایا کا دوست یقیناً کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہوگا، یا پھر سرکاری افسر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ قرضے وغیرہ دیتا ہو، یا پھر ایکسائز اور ٹیکسیشن وغیرہ میں ہو۔ بلکہ میرا اندازہ ہے کہ ایکسائز اور ٹیکسیشن وغیرہ میں ہی ہوگا۔ عافیہ کا تایا اس سے بہت بڑی رعایتیں حاصل کرنے کا آرزومند ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایسا ہی ایک بہت بڑا کیس انڈیا میں سامنے آیا ہے۔ سونے کے تاجر ڈاڈا بائی کا نام سنا ہوا ہے نا تم نے؟ اس کے بعد حسنات صاحب نے ایک طولانی قصہ شروع کر دیا۔ اس قصے میں مافیا بھی تھی اور تھوڑی انڈر ورلڈ بھی۔ ایک فرینچ کٹ داڑھی والا ڈان ٹائپ بندہ بھی تھا، جس کی جڑیں آگے جا کر کہیں راہ اور پتہ نہیں کون سی ایجنسیوں سے ملتی تھی۔ میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ میں نے حسنات صاحب کو بتایا تھا کہ میں جہلم میں کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اگر ہوٹل میں ہی ٹھہرنا ہے تو میرے گھر پر رہو، اگر تمہیں کوئی جھجک محسوس ہو رہی ہو تو بے شک پیئنگ گیسٹ بن جاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹ میرے پاس رہ کر گئے ہیں، 4 روز کے 4000 روپے دے رہے تھے۔ میں نے منع کر دیا، مگر زبردستی جیب میں ڈال کر چلے گئے۔ انہوں نے بالواسطہ مجھے باؤ تاؤ بھی بتا دیا۔ میں نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ جناب حسنات نے بتایا تھا کہ بس اسٹینڈ پر ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر آئے گا۔ ہمارے بس سے اترنے سے پہلے ہی ان کی گاڑی آ چکی تھی، مگر اسے گاڑی کہنے کے لیے کافی رعایت اور بہت سی چشم پوشی سے کام لینا پڑا۔ 1970 عیسوی کے لگ بھگ کا کوئی ماڈل تھا۔ جا بجا مرہم پٹی کی گئی تھی۔ جس کو جناب نے ڈرائیور کا نام دیا تھا وہ یقیناً ان کی اکیڈمی کا ہی کوئی ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی مسے بیگے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ حسنات صاحب نے اس کا نام فاضل احمد بتایا۔ فاضل کو اس کی نشست سے ہٹا کر حسنات صاحب نے گاڑی خود ڈرائیو کی۔ میں نے ان کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ساتھ جہلم شہر کا نظارہ بھی ہو رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حسنات صاحب بار بار عقب نما آئینے پر نظر ڈالتے تھے، بلکہ زیادہ تر وہ عقب نما آئینے میں ہی دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نہایت سنجیدہ کوشش میں ایک بار انہوں نے گاڑی تقریباً ایک رکشے کے پیچھے ٹھونک دی اور دوسری مرتبہ غلط موڑ کاٹتے کاٹتے بچے۔ حسنات صاحب کا گھر انہی کی طرح آثار قدیمہ کا نمونہ تھا۔ عقبی احاطہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا۔ سامنے والے حصے میں چونکہ ان کی رہائش تھی، اس لیے وہ قدرے بہتر حالت میں تھا۔ یہ گھر جائیداد کی تقسیم میں ان کے بڑے بھائی نے انہیں دیا تھا۔
اب یہ گھر یقیناً اپنی بدقسمتی پر آنسو ٹپکاتا ہوگا۔ رات کھانے کے بعد حسنات صاحب نے میری داستان غم ایک بار پھر پوری تفصیل سے سنی اور عافیہ کی تلاش کے سلسلے میں مفید مشورے بھی دیے۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی تلاش کس طرح شروع کرنا چاہتا ہوں اور کیا میرے ہاتھ میں کوئی چھوٹا موٹا سراغ ہے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا سراغ ضرور ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے 2 انگلش اور 3-4 اردو ناولز کے حوالے دے دیے اور بتایا کہ لڑکی جب کہیں غائب ہوتی ہے تو اپنے پیچھے کوئی چھوٹا موٹا کلو چھوڑ کر جاتی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنی مرحوم دادی کی مثال بھی دی جو پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے لاہور میں اس نیلی کار کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی جس میں عافیہ کے تایا اسے جہلم سے لے کر آئے تھے تو حسنات صاحب بے حد خوش ہوئے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نمبر پلیٹ پوری طرح نہیں پڑھ سکا، اس کے پہلے 2 ہندسے ہی دیکھ سکا ہوں، تو ان کی خوشی دیدنی ہو گئی۔ جوش سے آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ صورتحال ان کے جاسوسی مزاج کے عین مطابق تھی۔ ان کی ساری خفیہ حسیات بیدار ہو گئی۔ پوچھا، کیا پڑھا تھا تم نے؟ میں نے بتایا، جہلم 38 اور اس کے آگے کے 2 ہندسے اور تھے۔ زبردست، یعنی یہ 100 کا پھیر ہے، بلکہ 99 کا۔ 3801 سے لے کر 3899 تک کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ سوزوکی کا رنگ اور ماڈل کیا تھا؟ رنگ نیلا اور ماڈل میرے اندازے کے مطابق 2005 کے آس پاس تھا۔ حسنات صاحب نے سگریٹ سلگایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولے، اس کا مطلب ہے کہ میرا مطلب ہے کہ عافیہ کے تایا کے پاس ایک ایسی نیلی سوزوکی سوئفٹ ہے جس کا نمبر 380 سے لے کر 3899 کے درمیان ہے۔ ویری سمپل، ویری سمپل بیٹا جی۔ یہاں گاڑیوں کے رجسٹریشن آفس میں نادر میرا دوست ہے، میرے ایسے سارے کام وہی کرتا ہے۔ فی گاڑی 300 روپے لیتا ہے، مگر چونکہ یہاں لمبا آرڈر ہے، قریباً 99 گاڑیوں کا ریکارڈ اسے دیکھنا ہوگا، اس لیے میں اس سے رعایت کروا لوں گا۔ 14-15 ہزار روپے میں مان جائے گا۔ شدید قسم کی چڑ زبانی کا مظاہرہ کر کے موصوف نے مجھ سے 5,000 روپے اسی وقت وصول کر لیے، باقی 5-6 ہزار یا اس سے زائد کام ہونے کے بعد دینے کا طے ہوا۔ بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ میرے شدید شبہات کے باوجود رقم دینے کے بعد تیسرے روز یہ کام ہو گیا۔ دوپہر 1 بجے کے لگ بھگ حسنات صاحب نے بڑے جیمز بانڈ اسٹائل میں ایک لسٹ میرے سامنے رکھ دی۔ اس لسٹ میں کل 99 گاڑیوں کی تفصیل تھی۔ ان 99 میں سے سوزوکی سوئفٹ کاریں صرف 14 تھیں۔ ان 14 میں سے نیلگوں کاروں کی تعداد 6 تھی، یعنی اب ہمیں صرف 6 عدد کاروں کے مالکان کو دیکھنا تھا اور پتہ کرنا تھا کہ ان میں سے عافیہ کے ساتھ کس کا تعلق تھا۔ ایک دفعہ عافیہ کے تایا ابو کا کھرا ہاتھ آ جاتا تو پھر یہ پتہ لگانا بھی اتنا مشکل نہیں تھا کہ عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ حسنات صاحب اس چھان بین کے سلسلے میں بھی مجھ سے پوری فیس وصول کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہیلے بہانوں سے مجھے بتایا کہ ان کی کھٹارا گاڑی کو اس باغ دوڑ کے سلسلے میں کتنا ایندھن درکار ہوگا اور اس میں کیا کیا رسک چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اشارے کنایوں میں انہیں بتا دیا کہ میں نہ صرف اپنے قیام و طعام کے اخراجات برداشت کروں گا، بلکہ جو مزید تعاون وہ میرے ساتھ فرمائیں گے اس کا مناسب معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بری بلی گاڑی موجود تھی اور وہ اس شہر کے راستوں اور پیچ و خم سے بھی آشنا تھے۔ کافی حد تک سنکی ہونے کے باوجود وہ میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ پچھلے 2 دن سے میں ایک الجھن شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ حسنات صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ اس مکان کے عقبی حصے میں ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ میں نے شام کے وقت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ بھی دیکھے تھے، یہ سب میٹرک یا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ لگتے تھے۔ میں نے انہیں مکان کے عقبی حصے کی طرف ایک کلاس روم نما جگہ پر جاتے بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد اس کمرے سے کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں ہوئی، نہ ہی یہ اندازہ ہوا کہ وہاں کسی کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بجائے گھر کے عقبی احاطے کے کھنڈر نما کمروں سے ہلکی پھلکی آوازیں ضرور آتی رہیں۔ یوں لگتا تھا کہ کلاس روم تو خالی ہے لیکن اس کے عقب میں کچھ ہو رہا ہے۔ 2 دن میں نے یہ تجسس برداشت کیا، پھر اس بید کو پانے کے لیے اس راہداری میں گھسا جو عقبی حصے کی طرف جاتی تھی۔ حسنات صاحب نے مجھے ادھر جانے سے منع کیا تھا، لیکن جب ہمارے جد امجد منع کرنے سے منع نہیں ہوئے تھے اور گندم کا دانہ جا چکا تھا تو میں کیسے رک سکتا تھا۔ تھوڑا بہت اثر شاید حسنات صاحب کی صحبت کا بھی تھا،
جو ہر وقت جاسوسی کہانیوں کا کردار بنے رہتے تھے۔ میں راہداری سے گزر کر عقبی حصے میں آیا۔ کلاس روم کے اندر جھانک کر دیکھا، وہ یکسر حالی تھا۔ ہمت کر کے میں مزید پیچھے چلا گیا۔ ایک دروازے کو بے آواز کھولتے ہوئے میں ایک طویل اور تاریک برآمدے میں داخل ہوا۔ یہاں ایک قطار میں کئی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ پرانی طرز کی ان اکثر کھڑکیوں میں روشنی بھی تھی۔ ایک بند کھڑکی کے پیچھے سے ہا ہو کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے 4-5 کھلی کھڑکیوں میں جھانکا۔ مجھے عجیب و غریب مناظر نظر آئے۔ پہلے کمرے میں 5-6 اسٹوڈنٹ ایک طویل میز کے سامنے کھڑے تھے۔ میز پر مختلف قسم کے تالے رکھے تھے۔ یہ لڑکے ان تالوں کو ٹیڑھے میڑھے تاروں اور پیچ و کش وغیرہ سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے اگلے کمرے میں یقیناً جوڈو کراٹے ہو رہے تھے، مگر یہ کھڑکی چونکہ بند تھی اس لیے میں بس ہا ہو کی آوازیں ہی سن پا رہا تھا۔ تیسرے کمرے کی کھڑکی میں بس تھوڑی سی دراز موجود تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ اس حالنما کمرے میں پختہ اینٹوں کی ایک 10-12 فٹ اونچی دیوار بنائی گئی تھی اور اس پر کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ 3 لڑکے اس دیوار کو مختلف طریقوں سے پھاندنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے کو کندھوں پر اٹھاتا تھا، وہ کندھوں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر دیوار پر لگے نکیلے کانچ پر کوئی جیکٹ یا بوریا وغیرہ ڈال کر دوسری طرف دم سے کود جاتا تھا۔ حضرت حسنات صاحب بھی بطور انسٹرکٹر بنفس نفیس یہاں موجود تھے۔ میرے سامنے ہی انہوں نے ایک نوآموز لڑکے کے کان کھینچے اور پھر اسے خود دیوار پر سے کود کر دکھایا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ حضرت یہاں علاقے کے منچلے لڑکوں کو جاسوسی کی تربیت دے رہے تھے، یعنی انہیں جیمز بانڈ، شرلاک ہومز، حمیدی فریدی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے تھے۔ 2-3 کھڑکیاں چھوڑ کر ایک اور کھڑکی میں مجھے ایک رخنہ نظر آیا۔ یہاں سے جھانکا۔ یہ مکان کا ایک خستہ حال کمرہ ہی تھا۔ یہاں موجود 4-5 اسٹوڈنٹ میں سے ایک لڑکی بھی تھی۔ عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ اس نے جینز اور جوگرز پہن رکھے تھے۔ یہ سب لوگ ایک دروازے پر مشق فرما رہے تھے۔ دروازے کے اوپری حصے میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ شیشے کو قلم سے کٹ لگاتے تھے، پھر اس پر غالباً گوند والا کاغذ چپکاتے تھے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ لڑکی دلکش تھی۔ میں اس کے جسم کے پیچ و خم کو غور سے دیکھ رہا تھا جب میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عقب سے کیکڑے کی طرح مجھ سے چمٹ گیا۔ فاضل، انور، راجو، اس نے مدد کے لیے آوازیں دی۔ میں جان گیا کہ یہ خود حسنات صاحب ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کسی مخالف گروہ کا ناہنجار ایجنٹ نہیں، میں ان کا اپنا ہی پیئنگ گیسٹ ہوں، لیکن انہوں نے پیچھے سے میری گردن اتنے زور سے جکڑ رکھی تھی کہ میری آواز ہی نہیں نکل پائی۔ اپنے چھریرے جسم کے برعکس ان میں کافی زور تھا۔ جب میری سانسیں بالکل بند ہونے لگی تو میں نے بڑے ادب سے ایک ٹکر ان کی ناک پر جڑ دی۔ یہ ٹکر میں نے سر کے عقبی حصے سے لگائی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہی ٹکر ان کا کام تمام کر دے گی۔ وہ مردہ چپکلی کی طرح پٹ سے تاریک فرش پر گر پڑے اور ساکت ہو گئے۔ میں پلٹ کر ان پر جھکا۔ حسنات بھائی، حسنات بھائی، میں نے پکارا اور انہیں جھنجھوڑا۔ اسی دوران میں باغتے دوڑتے قدموں کی آوازیں تیزی سے میرے قریب آئیں۔ یہ سب حسنات صاحب کے ہونہار اسٹوڈنٹ تھے۔ فیمیل اسٹوڈنٹ نے، جس کا نام بعد میں افشا معلوم ہوا، تاریکی میں ڈھونڈ ڈانڈ کر لائٹ کا سوئچ آن کیا اور اس طویل کھنڈر برآمدے میں زرد روشنی پھیل گئی۔ افشا کے علاوہ دیگر طلباء نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ ہم سب حسنات صاحب کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ افشا عرف افشی نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھے، کچھ دیر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے رہے، غالباً اپنے چکراتے دماغ کو سنبھال رہے تھے۔ تب یکا یک انہوں نے غیر متوقع حرکت فرمائی۔ بیٹھے بیٹھے ایک دم میری ٹانگوں سے چمٹے اور زور لگا کر مجھے پشت کے بل گرا دیا۔ اس کے بعد پھرتی سے میرے سینے پر چڑھ بیٹھے اور میری گردن کو کوئی عام لاک قسم کی چیز لگا دی۔ میں نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ 3-4 سیکنڈ بعد وہ خود ہی میرے سینے سے اٹھ گئے اور ناصحانہ انداز میں بولے، آئندہ احتیاط رکھنا۔ یہ کیا ہوا تھا سر؟ ہونہار اسٹوڈنٹ فاضل نے پوچھا۔ ٹریننگ تھی، چلو سب لوگ اپنی اپنی کلاسز میں جاؤ۔ اسٹوڈنٹ کی ابھی پوری تشفی نہیں ہوئی تھی، وہ تذبذب میں تھے۔ بہرحال وہ لوٹ گئے۔ حسنات صاحب کی پتلون اور سویٹر گرد آلود فرش کی وجہ سے لتھڑ گئے تھے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیرونی کمرے میں لے آئے۔
یہ کمرہ اکیڈمی کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دروازہ بند کر کے مجھے صوفے پر بٹھایا، اپنے کپڑوں کی جاڑ پونچھ کی، ان کی ناک کے پاس رخسار پر گھومٹ سا نمودار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر آئینے میں اسے دیکھتے رہے، پھر دھیمی آواز میں بولے، بڑی بیوقوفی کی تم نے، میں نے کہا بھی تھا کہ اس طرف نہیں آنا، اوپر سے تم نے یہ حرکت کر دی۔ مجھے اندھیرے میں بالکل پتہ نہیں چلا اسناد بھائی کہ یہ آپ ہیں، میں نے سفید جھوٹ بولا، لیکن جو کچھ ہوا اس سے میری ساکھ تو خراب ہوئی نا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے استاد رول ماڈل ہوتا ہے، اب دیکھو اس بات کو سنبھالنا ہے، وہ جو میں نے ٹریننگ والی بات کی تھی نا، اس پر قائم رہنا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی پوچھے تو کیا کہو گے اس سے؟ یہی کہ ہم ٹریننگ کر رہے تھے بے ہوش ہونے کی۔ جتنے زور سے تم نے ٹکر ماری ہے تمہارا سر خالی تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات پھر بے وقوفی کی کر رہے ہو۔ بے ہوش ہونے کی ٹریننگ نہیں کر رہے تھے بلکہ بے ہوش بننے کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ کوئی لڑکا پوچھے تو کہہ دینا کہ سر مجھے بتا رہے تھے کہ اندھیرے میں کوئی اچانک حملہ کر کے تم پر غالب آ جائے تو کس طرح تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی کا ڈرامہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دفعتاً اس کی ٹانگوں سے چمٹ کر فرش پر گرانا ہے، یعنی کاؤنٹر اٹیک۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی کہوں گا، اور ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ بس اس غلطی کی تلافی یہی ہے، اب اس بات کو سدھارنا ہے، اور بہتر ہے کہ آج سے تم بھی اسٹوڈنٹس میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے دیکھ تو سب کچھ لیا ہی ہے۔ یہ اکیڈمی دراصل ایک طرح کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ انہوں نے اپنی آواز مزید دھیمی کر لی اور مجھے اس انسٹیٹیوٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ وہ اپنے تئیں اسکاٹ لینڈ طرز کا ایک بہت بڑا تفتیشی ادارہ بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس عظیم مقصد کی طرف اپنے پہلے قدم اٹھا چکے تھے۔ مادر وطن کو ہر قسم کے سماج دشمن عناصر، خفیہ تنظیموں اور مافیا وغیرہ سے پاک کرنا ان کا اولین عزم تھا۔ اس عظیم مقصد کے پیش نظر وہ ہر طرح کی قربانی بھی دے رہے تھے۔ داخلہ فیس معاف تھی، ماہانہ فیس بھی کسی سے لی جا رہی تھی اور کسی سے نہیں، بلکہ فیمیل اسٹوڈنٹ کو تو وہ اپنے پلے سے بھی دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال افشاں تھی۔ اس نے کئی مہینے سے 1 روپیہ فیس نہیں دی تھی، بلکہ کھانے پینے کی مد میں اکثر ان کا خرچہ کروا دیتی تھی۔ وہ بے آسرا لڑکی تھی، ماموں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے لیے اسناد بھائی کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا، بلکہ شاید نرم گرم گوشہ۔ اس روز میں بھی باقاعدہ اکیڈمی اسٹوڈنٹس میں شامل ہو گیا۔ حسنات بھائی کو چونکہ معلوم تھا کہ میں کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں اور افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے ٹکا کر فیس وصول کی، یعنی 2000 روپے ماہانہ۔ کراٹے کلاس کے لیے وہ علیحدہ 500 وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن میری درخواست پر انہوں نے مجھے اس کلاس سے استثنا دے دیا۔ شاید انہیں اپنی ناک پر پڑنے والی دھواں دار ٹکر بھی یاد آ گئی تھی۔ میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ عافیہ کی تلاش کا کام بھی جاری ہو چکا تھا۔ ہم نے ٹوٹل 6 لوگوں تک پہنچنا تھا کہ ان میں سے عافیہ کے تایا ابو کون ہو سکتے ہیں۔ ان 6 میں سے کسی کار کے مالک کا نام مختار نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ مختار گھر کے کسی اور فرد کا نام ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ عافیہ نے یہ نام ہی غلط بتایا ہو۔ حسنات بھائی کی کھٹارا کار پر ہم 2 جگہوں پر تو جا چکے تھے، دونوں جگہوں پر ناکامی ہوئی تھی۔ پہلی کار ایک گجراتی کارخانے دار کی تھی، اس کی بیٹی 1.5-2 سال کی تھی، اس کی کوئی بہن وغیرہ بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ سیالکوٹی لہجے میں پنجابی بولتے تھے۔ دوسری گاڑی ایک سرکاری ملازم کی تھی، اس کی بیوی بچے کہیں نوشکی میں رہتے تھے اور وہ یہاں سروس کر رہا تھا۔ یہ بندہ بھی ہرگز عافیہ کا تایا نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی یہاں سے کوئی اور سراغ ملا۔ اب 4 ایڈریس مزید رہ گئے تھے۔ یقیناً ان میں سے کوئی ادھیڑ عمر شخص ایسا تھا جو سرکاری افسر تھا۔ یہ عافیہ کا تایا ابو تھا اور عافیہ کو کہیں چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔ عافیہ کی آخری فون کال اور اس کی دلگیر آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ یہ آواز جیسے مجھے پکارتی تھی اور کہتی تھی، کامران، کیا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے نامور عاشقوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے؟ کیا ہم بھی بچھڑ جانے کے لیے ملے تھے؟ ایک روز پہر کے وقت میں باہر کے دفتر نما کمرے میں بیٹھا تھا۔ حسنات بھائی اندر کراٹے اور کفل شکنی کی کلاسیں لینے میں مصروف تھے۔
اس کے بعد انہوں نے سیل فون کی کلاس لینا تھی۔ اس کلاس میں موبائل فون کے ذریعے خفیہ تصویر کشی، آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر خرافات کی تربیت دی جاتی۔ آج میری صرف ایک کلاس تھی، اس لیے مجھے باہر دفتر کی ڈیوٹی سونپ دی گئی تھی۔ دفعتاً ایک باری برکم شخص تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں جیسے تیز سے پھڑ پھڑا رہی تھی اور آنکھوں میں خون کی سرخی تھی۔ ان حضرت کے ساتھ حسنات بھائی کا ہونہار شاگرد فاضل تھا۔ اس 17-18 سالہ اسٹوڈنٹ کے چہرے پر کئی ڈینٹ تھے، نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا، گریبان بھی چاک نظر آ رہا تھا۔ مچھیل شخص اندر آتے ہی دوڑا۔ کہاں ہے وہ تمہارا الو کا پٹھا پروفیسر؟ آپ کون؟ اس سے کہو قاسم آیا ہے تمہاری جان کو رونے کے لیے۔ اگر وہ خود باہر نہیں آیا تو میں اندر چلا جاؤں گا، اور پھر لڑکوں کے سامنے اس کی وہ مٹی پلید ہوگی کہ منہ چھپاتا پھرے گا۔ وہ تو اندر کلاس لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں سیکنڈ ایئر والوں کو۔ بکو مت، وہ چنگاڑا۔ مجھے پتہ ہے وہ لنگور کی اولاد کون سی کلاس لے رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے محلے کے بچوں کا، جوکر اور بانڈ بنا رہا ہے ان کو اپنی طرح۔ مجھے سارا پتہ ہے اکیڈمی کے پیچھے جو چڑیا گھر کھول رکھا ہے اس کتے نے۔ بلاؤ اس کو، نہیں تو میں جا رہا ہوں اس کے کھوپڑے پر اینٹ مارنے۔ میں ڈر کر اندر چلا گیا۔ عقبی حصے میں حسنات بھائی لڑکوں کی ایک ٹولی کو نقلی داڑھی اور مونچھ وغیرہ لگانا سکھا رہے تھے۔ اس ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے شکل تبدیل کرنا بھی ان کی ٹریننگ میں شامل تھا۔ انہوں نے ناک میں چھوٹے چھوٹے اسپرنگ پھنسا رکھے تھے، جن کی وجہ سے ناک حیرت انگیز طور پر چوڑی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جب انہیں آفت کی اطلاع دی تو ان کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ بے ساختہ فرمایا، بھائی صاحب آئے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی داڑھی مونچھ چہرے سے علیحدہ کی اور بال درست کرتے ہوئے ساتھ چل دیے۔ جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ گھبراہٹ میں ناک کے اندر سے اسپرنگ نکالنا بھول گئے تھے، اس کی وجہ سے ناک مضحکہ خیز نظر آ رہی تھی۔ میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اسی دوران میں ہم قاسم صاحب کے روبرو پہنچ گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہی حسنات بھائی کے بڑے بھائی ہیں، جن کا نام سن کر وہ اکثر جلتو جلالتو پڑھتے رہتے تھے۔ اپنے ہونہار شاگرد کی درگت دیکھ کر حسنات بھائی کچھ اور گھبرا گئے۔ یہ کیا ہے بھائی جان؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں تجھ سے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے قاسم صاحب چنگاڑے۔ میں سمجھا نہیں۔ تو نے تباہ کر دیا علاقے کے بچوں کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تو زیادہ دیر جیل سے باہر رہ سکے گا۔ بہت بری حالت ہوگی تیری، بہت بری۔ اور یہ ناسے کیوں پھلا رہے ہو؟ نظر نیچی کر اپنی۔ مگر بھائی جان اس کو کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا کیا ہے اس نے؟ وہ ہکلائے۔ یہ پوچھ اس نے کیا نہیں کیا؟ اس کے ہوش ٹھکانے میں نہیں ہے، کھانے پینے کا اس کو ہوش نہیں، پڑھائی اس کی چھوٹ چکی ہے، محلے بھر سے گالیاں یہ کھا رہا ہے، اور اب تو نوبت تھانے کچہری تک چلی گئی ہے۔ تھانے تک؟ میں ابھی آیا۔ حسنات بھائی تیزی سے باہر نکل گئے۔ قاسم صاحب نے انہیں پکارا۔ انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ میں سمجھا کہ وہ کسی واقف کار کو فون کرنے یا مدد کے لیے بلانے گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ذرا باتھ روم تک گئے تھے۔ مچھیل قاسم صاحب زبردست پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ میں نے انہیں نارمل کرنے کے لیے جلدی سے جوس منگوایا، دراز میں سے آلو کے چپس نکال کر ان کے سامنے رکھے، 2-4 محبت بری باتیں کی اور ہولے سے انہیں بتایا کہ اس نامعقول اکیڈمی وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو لاہور سے ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ ویسے ہی شو میں یہ قسمت دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاسم صاحب کا غصہ تو رفع نہیں ہوا، مگر اس میں اتنی کمی ضرور واقع ہو گئی جتنی آج کل پٹرول کی قیمتوں میں ہوتی ہے۔ میرے استفسار پر انہوں نے آگ بگولے لہجے میں بتایا، یہ فاضل میرے محلے دار ارشاد بٹی کا بیٹا ہے۔ چند مہینے پہلے تک اچھا بھلا تھا، پھر اس لنگور کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب یہ تقریباً دیوانہ ہے۔ گھر میں سگی ماں کو کہتا ہے کہ وہ کسی مافیا کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، اس لیے اس سے پہلے جیسا سلوک نہیں کرتی۔ باپ کو بھی اسمگلر اور کبھی FIA کا ایجنٹ قرار دیتا ہے۔ چند دن پہلے اس کی بہن سسرال سے آئی ہوئی تھی، اس کے فون کی سم کہیں چھت پر گر گئی، وہ رات کو ٹارچ کی مدد سے سم ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ ہیروئن فروشوں کے مقامی گروہ سے ملی ہوئی ہے، چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے، رات کو چھت پر چڑھ کر گروہ کے سرگنا کو ٹارچ کی مدد سے خفیہ اشارے دیتی ہے۔ بڑے بھائی نے اس بات پر تھپڑ مارا تو جواباً اس کی زیر ناف ایسا گھونسا رسید کیا کہ بیچارے کا اپینڈکس پھٹ گیا۔ وہ 4 دن اسپتال میں پڑا رہا۔ عقل ملاحظہ کرو اس سور کی۔
तैश में आकर मुछील कासम साहब अपनी जगह से उछले और एक जोरदार जामपड़ फाजल की गुद्दी पर मारा। वो कुर्सी से गिरते गिरते बचा, लेकिन बोला कुछ नहीं। कासम साहब ने कुछ वक्त सांसें दुरुस्त करने में लगाया, फिर बोले, मुझे तो इस हरामजादे की वो सारी हबीस हरकतें याद भी नहीं आ रही जो इस लंगूर की ट्रेनिंग की वजह से इसने की हैं। पिछले से पिछले हफ्ते की बात सुन लो। इसका ताया रात को देर से घर आया। उसने कंधे पर लकड़ी का एक छोटा सा तना रखा हुआ था, घर में जलाने के लिए लाया था। इसने खिड़की खोलकर सहन में देखा, फिर घर का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और गली के चौकीदार को बताया कि कोई मशकूक बंदा उनके घर में रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहा है। अक्ल मुलाहिजा करो, अक्ल मुलाहिजा करो। ओए किसी नाबीना औरत के बच्चे, तुझे लकड़ी और रॉकेट लॉन्चर में फ़र्क नज़र नहीं आता? वो खामोश रहा। रॉकेट लॉन्चर? कासम साहब ने एक बार फिर दांत पीस कर कहा और एक जामपड़ फाजल की गर्दन पर लगाया। इस मर्तबा वो फिर कुर्सी से गिरते गिरते बचा। वो सांसें दुरुस्त करके बोले, चलो ये बातें घर के अंदर तक ही रहती तो भी गवारा थी, मगर अब तो इस हबीस का खबत घर से बाहर भी निकल आया है। मोहल्ले में एक मौलवी साहब हैं, कुछ ही अर्सा पहले किराएदार के तौर पर आए हैं। ये पता नहीं कहाँ से बातें निकाल कर ले आता है। उनके बारे में कहता फिरता है कि ये दरअसल हिंदू हैं, उन्होंने बेस बदला हुआ है, ये दहशतगर्दी वगैरह के चक्कर में यहाँ आए हैं। अक्ल मुलाहिजा करो, अक्ल मुलाहिजा करो इस होनहार खोजी की। लोग इसकी बातों पर हंसते हैं, मगर इसका हब्द कम होने के बजाय बढ़ता रहा। अब आज इसने क्या किया है, पूछो ज़रा इससे, पूछो। अक्ल मुलाहिजा करो उनका तकिया कलाम था। मैंने ज़ख्मी फाजल की तरफ देखा। उसने अपनी गर्दन कुछ मज़ीद झुका ली, खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर रह गया। कासिम साहब ज़हर खुंदा लहजे में बोले, मौलवी साहब का 7-8 साल का एक बेटा है। जनाब आज उसे खींच कर एक कमरे में ले गए, ये देखने की कोशिश की कि उसकी मुसलमानी हुई है या नहीं। अक्ल मुलाहिजा करो, 1000 बेवकूफ़ों को जमा करो तो ये उसकी एक उंगली के बराबर नहीं है। लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हैं, और यहाँ तो पहले ही बतंगड़ का बड़तंगड़ बना हुआ है। लड़के का शोर सुनकर आसपास के दुकानदार जमा हो गए। ये अंदर लड़के से खींचातानी फरमा रहे थे। अब क्या समझे होंगे वो लोग। उन्होंने मार मार कर इसका दुम्बा बना दिया। वो तो सीधा थाने ले जा रहे थे। खुशकिस्मती से उसका बाप वहाँ पहुँच गया। उसने फ़ोन करके मुझे बुला लिया। 100 पापड़ बेले हैं तो इस उल्लू के पट्टे की जान छूटी है लोगों से। बात करते करते कासिम साहब को एकदम हसनात का ख्याल आया। वो फुंकार कर बोले, अब कहाँ दफ़ा हो गया है वो फसाद की जड़, कहीं दीवार शिवार फांद कर तो नहीं निकल गया। मैं क्या कह सकता था, दीवार शिवार फांदने में तो हज़रत मास्टर थे। बहरहाल वही हुआ जिसका डर था। पता चला कि हसनात साहब इस 4 दीवारी में कहीं भी नहीं है। तूफ़ान के आसार देखकर उन्होंने किसी मुनासिब जगह से राह फरार इख्तियार कर ली थी। कासम साहब का पारा तो 7वें आसमान को छू रहा था। उन्होंने छोटे भाई पर गायबाना गालियों की बुछाड़ कर दी। उससे ऐसे ऐसे रिश्ते जोड़े जो किसी सूरत भी वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकते थे। फिर उन्होंने धक्का देकर दफ्तर का अंदरूनी दरवाज़ा खोला और दन दनाते हुए इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़े। बरामदे में ही उन्हें एक लठ पड़ी नज़र आ गई। आसार से लगता था कि वो इस लठ को पुलिस के एहतियारात की तरह बेदरेग इस्तेमाल करेंगे और अपने सामने वाली हर शय को तोड़ फोड़ डालेंगे। मगर इसी दौरान में हसनात साहब की फ़ीमेल शागिर्द एक मेल शागिर्द के हमरा आगे बढ़ी। उसने मिन्नत समाजत करके कासिम साहब का रास्ता रोका। मैं भी हिम्मत करके इस कार खैर में शरीक हो गया और हम किसी न किसी तरह कासिम साहब को वापस दफ्तर में लाने में कामयाब हो गए। कासिम साहब ने चिंगाटते हुए आखिरी नोटिस दे दिया और हमें पाबंद किया कि हम ये नोटिस हसनात तक पहुंचा दें। इस नोटिस के मुताबिक हसनात साहब को 10 दिन के अंदर अंदर अपना ये कबाड़ खाना ख़त्म करना था या फिर दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाना था। शुरू में तो ऐसा ही लगा कि बड़े भाई और छोटे भाई में पानीपत की छिड़ जाएगी, मगर 2-3 दिन बाद महसूस हुआ कि यह सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल में आ गई है। 1-2 साथी स्टूडेंट्स की ज़ुबानी मुझे ये भी पता चला कि कासिम साहब और हसनात भाई में 1-to-1 मुलाकात हुई है और कासिम साहब का पारा कुछ नीचे आ गया है। हम नीली कार वाले 4 मालकान को टटोल चुके थे। अब 5वें की बारी थी। उसका नाम शाहिद महमूद था। वो एक डॉक्टर था। उससे मिलना और उसकी टोल लेना काफ़ी आसान था। शाहिद महमूद घर में भी शाम के वक्त क्लिनिक चलाता था। हम बतौर मरीज़ उसके पास जा सकते थे। इसमें ऐसा झूठ भी क्या था। मरीज़ इश्क तो मैं था ही,
بات صرف 700-800 روپے فیس کی تھی اور میں یہ بھرنے کے لیے تیار تھا۔ ہم سپہر کے وقت حسنات صاحب کی عجوبہ کار میں نکلے اور جی ٹی روڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر شاہ محمود کی کوٹھی اسی علاقے میں تھی۔ ہم نے ایک جگہ سینما کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی، اس سے آگے ہمیں پیدل جانا تھا۔ ہم ایک بڑی پوری سڑک سے گزر رہے تھے جب حسنات بھائی بری طرح چونکے۔ انہیں اپنے عقب میں کوئی بندہ نظر آیا تھا۔ میں نے بھی مڑ کر دیکھا، یہ شلوار قمیض والا ہٹا کٹا شخص تھا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے حسنات بھائی کی طرف آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ اشارے بھی کر رہا تھا۔ حسنات بھائی کا رنگ اڑ گیا، میرا ہاتھ تھام کر برق رفتاری سے چلنے لگے اور پھر سرے راہ ایک ہوٹل میں گھس گئے۔ کون ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ ایک ایجنسی کا بندہ ہے، وہ ہکلائے۔ ہوٹل میں رش تھا۔ حسنات بھائی سیدھے باتھ رومز کی طرف گئے اور ایک میں داخل ہو گئے۔ میں سٹ پٹایا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ وہ ہٹا کٹا شخص دن دناتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر بھی اس کی نظر پڑی، لیکن اس نے صرف حسنات بھائی کو ہی دیکھا تھا اور اب انہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سخت تیش میں تھا۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی، پھر تن کر ہوٹل کے بیرونی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ خیر، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ میں دنگ رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ حسنات بھائی خالی باتھ روم میں داخل ہوئے ہیں، مگر اس میں سے تو ایک اور بھائی صاحب بھی نکل رہے تھے۔ ان کی کھچڑی داڑھی اور ہونٹوں پر جھکی ہوئی باری مونچھیں تھیں۔ انہوں نے نیلے رنگ کا ایک ڈبی دار کوٹ پہن رکھا تھا اور ناک کافی چپٹی تھی۔ میں حیرت زدہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جب انہوں نے میرے کان میں فرمایا، چلو آ جاؤ۔ میں اچھل کر رہ گیا۔ یہ حسنات بھائی ہی تھے۔ واہ، کیا جاسوسی کہانیوں جیسا دھوبی پٹکا مارا تھا انہوں نے۔ حقیقی زندگی میں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ میں واقعی ششدر رہ گیا۔ انہوں نے اپنا کوٹ الٹ کر پہن لیا تھا۔ اسے دونوں طرف سے پہنا جا سکتا تھا۔ بڑی نفیس داڑھی منہ چپکا لی تھی اور ناک میں وہی اسپرنگ پھنسا لیے تھے جو شکل کو کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ رہی صحیح کسر موٹے شیشوں کی اینک نے پوری کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں 2 گنا بڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بڑے اعتماد سے ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہٹے کٹے شخص کے پاس سے گزرتے ہوئے بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ میں ان سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ جیسا کہ 2-3 دن بعد معلوم ہوا، یہ ہٹا کٹا شخص کسی ایجنسی کا بندہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی موبائل فون شاپ کا مالک تھا۔ اس سے حسنات صاحب وقتاً فوقتاً ایزی لوڈ کرواتے رہتے تھے۔ اپنی چرب زبانی کی بدولت وہ اس بیچارے سے اب تک ادھار قریباً 2500 کا ایزی لوڈ کروا چکے تھے اور نادہندہ بنے ہوئے تھے۔ بہرحال ابھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ تبدیل شدہ حلیے کے ساتھ ہم ہوٹل سے 8 کلومیٹر دور ہی آئے ہوں گے کہ ایک گوشے سے 2 افراد عقاب کی طرح حسنات بھائی پر جھپٹے اور انہیں اٹھا کر ایک پھل فروش کی ریڑھی پر دے مارا۔ وہ ان کو گریبان سے کھینچ رہے تھے اور چلا رہے تھے۔ شور سن کر 2 افراد مزید آ گئے اور اس کار خیر میں شمولیت اختیار کی۔ گندم کے ساتھ گن بھی پستا ہے۔ ایک زوردار گونسا مجھے بھی لگا۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں آ کر بچ بچاؤ کروایا۔ حسنات بھائی کی داڑھی ایک طرف سے کھسک گئی تھی، جسے انہوں نے بائیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا اور ظاہر یہی کر رہے تھے کہ یہاں چوٹ لگی ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ داڑھی کو اس کے اصل مقام پر رکھنے میں کامیاب رہے۔ کھینچا تانی میں ان کی ناک کے ایک نتنے میں سے اسپرنگ بھی باہر نکل گیا تھا۔ اب ایک طرف سے پچکی ہوئی ناک مزید مضحکہ خیز لگنے لگی تھی۔ یہ لوگ حسنات بھائی پر مسلسل چلا رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں مناسب جگہوں پر ناقابل سماعت گالیاں بھی شامل تھی۔ جو کچھ میری سمجھ میں آیا اس سے مجھے یہی پتہ چلا کہ حسنات بھائی کو آڑے ہاتھوں لینے والا ایک قریبی موٹر ورک شاپ کا ہیڈ مستری ہے۔ حسنات بھائی نے پچھلے سال اس ورک شاپ سے اپنی کھٹارا کار کا انجن تبدیل کروایا تھا اور پھر لمبی ٹرائی کے بہانے نکل لیے تھے۔ بڑی نازک صورتحال تھی، پولیس کو بلانے تک نوبت آ سکتی تھی۔ حسنات بھائی لرزتے کامتے میری طرف آئے اور ایک طرف لے جا کر دھیرے سے بولے، تمہارے پاس 6000 روپے ہوں گے؟ خوش قسمتی سے اتنے روپے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے یہ روپے حسنات بھائی کو دیے۔ کافی تگدو کے بعد انہوں نے ورک شاپ کے بپھرے ہوئے مالک اور ہیڈ مستری سے اپنی جان چھڑائی۔ جاسوسی اور چھان بین کا سارا مزہ کرکرا ہو چکا تھا، اس لیے ہم اپنا آج کا مشن ادھورا چھوڑ کر واپس ٹریننگ سینٹر کی طرف چل دیے۔ راستے میں نے حسنات بھائی سے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا حسنات بھائی؟ وہ بولے، اسی کو کہتے ہیں بیڈ لک۔ بیس بدل کر ہم ایجنسی کے بندے
ایزی لوڈ والے سے تو بچ گئے، مگر یہ جو دوسری پارٹی ہے اس نے پہچان لیا۔ دراصل انہوں نے مجھے اسی داڑھی مونچھ والے روپ میں دیکھا ہوا تھا۔ یعنی اگر آپ اپنے اصل حلیے میں ہوتے تو ان سے بچ جاتے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اداس بکرے کی طرح گردن جھکا لی۔ نازک صورتحال کے باوجود بمشکل میں اپنی ہنسی روک سکا۔ جسے وہ بیڈ لک کہہ رہے تھے وہ دراصل شامت اعمال تھی۔ کھینچا تانی کے دوران میں ان کا پاؤں بری طرح مڑ گیا تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہے تھے۔ اس موچ کی وجہ سے میرے لیے بڑی مناسب صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کا ذکر ذرا آگے چل کر آئے گا۔ بہرحال باقی سارے راستے میں حسنات بھائی مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ ورکشاپ والوں نے بالکل ناجائز پیسے لیے ہیں، وہ انہیں مزہ چکھا سکتے تھے، لیکن صرف اس لیے چپ رہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے ایک مقامی مافیا کو زبردست فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مافیا کا لفظ وہ جگہ جگہ اتنے تواتر سے استعمال کرتے تھے کہ اب تو میرے منہ سے بھی کسی وقت عافیہ کی جگہ بے ساختہ مافیا نکل جاتا تھا، اور دیکھا جائے تو عافیہ کے جابر خیالات نے کسی مافیا ہی کی طرح ہمہ وقت مجھے گھیرا ہوا تھا۔ اس کی یادیں رات کے اندھیرے میں شب خون مارتی تھی اور مجھے لہو لہان کر دیتی تھی۔ اگلے 2 دن حسنات بھائی نے اپنی چوٹوں کی ٹکور کرنے میں گزارے۔ اس دوران میں ایک بار قاسم صاحب بھی اکیڈمی میں تشریف لائے۔ ان کا پارا بالکل ٹھنڈا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے حسنات بھائی سے بھی سیدھے منہ بات کی، چائے کی چسکیاں بھی لیں۔ جلد ہی مجھے اس کایا پلٹ کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ حسنات بھائی کی فیمیل اسٹوڈنٹ یعنی لیڈی کمانڈو افشاں قاسم بھائی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ حسنات بھائی کے ایک شاگرد انور عرف خلنائک نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، حسنات بھائی کا پھینکا ہوا کانٹا نگل لیا ہے قاسم بھائی نے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ چلاک عورت ارسطو جیسے دانشور کو بھی گھوڑا بنا کر اس پر سواری کر سکتی ہے۔ انور عرف خلنائک نے اس روز مجھے افشاں کے بارے میں مزید باتیں بھی بتائیں۔ پتہ چلا کہ یہ بی بی اکیڈمی کے اولین شاگردوں میں سے ہے۔ شروع میں حسنات بھائی کا ارادہ تھا کہ اس سے شادی فرمائیں گے اور چند سالوں میں تیزی سے بچے پیدا کر کے اپنے گھر کی ہی ایک سیکرٹ سروس بنا لیں گے، مگر بی بی بے راہ نکلی۔ ٹریننگ کے بعد اس نے سماج دشمن عناصر کو کچلنے کے بجائے چوریاں شروع کر دی۔ 8-10 ماہ تک غائب رہی، پھر ایک روز پتہ چلا کہ سرائے عالمگیر کی ایک حوالات میں بند ہے۔ حسنات بھائی نے بمشکل اس کی ضمانت کروائی۔ اب یہ پھر ٹریننگ وغیرہ لے رہی ہے، مگر اب اس سے شادی کا خیال حسنات بھائی نے دل سے نکال دیا ہے۔ چند روز کے اندر ہی افشاں نے قاسم بھائی کا سارا زہر نکال دیا۔ وہ ریشہ حتمی ہو رہے تھے، بلکہ ایک دن تو انہوں نے ہماری اکیڈمی کا سرسری سا دورہ بھی فرمایا۔ ہم اپنی ٹریننگ میں مصروف تھے، میری قفل شکنی کی کلاس ہو رہی تھی۔ حسنات بھائی ہم 2 لڑکوں کو بتا رہے تھے کہ ہضمی قفل میں اندر کی طرف لگی ہوئی چابی کو کس طرح باہر نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے دروازے کی نچلی دراز میں سے ایک چوڑا اخبار اندر گھسا دیا تھا اور ایک آہنی سلائی سے چابی کو چھیڑ کر اسے اخبار پر گرانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ فربا اندام قاسم بھائی افشاں کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی سے معائنہ کرتے رہے، پھر جوڈو کراٹے کی کلاس کی طرف نکل گئے۔ ان کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سارے بکھیڑے کو نالائقی کا عروج سمجھتے ہیں، لیکن چشم پوشی کر رہے تھے۔ تیز ترار افشاں انہیں ساتھ ساتھ بریفنگ بھی دے رہی تھی۔ میں نے قاسم صاحب کو شروع میں بتایا تھا کہ میں اکیڈمی کے شاگردوں میں شامل نہیں۔ اب یہ جھوٹ بھی کھل گیا تھا۔ بہرحال افشاں کے ہوتے ہوئے اب کوئی ڈر خطرے والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی شوخ حرکتوں سے ادھیڑ عمر قاسم صاحب کو کم از کم وقتی طور پر تو میسمرائز کرنے میں کامیاب تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ایک بار قاسم صاحب کی ٹیوٹا پر مشکوک قسم کی لانگ ڈرائیو پر بھی جا چکی ہے۔ تیسرے دن مجھے اکیلے ہی نیلی کار والی تفتیش پر نکلنا پڑا۔ ورکشاپ والوں کی عزت افزائی کے بعد حسنات صاحب کے پاؤں میں جو موچ آئی تھی وہ ابھی پوری ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور یوں وہ ابھی تک خود کو ریٹائرڈ ہی تصور کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک احمق شاگرد کا ہنستا حال اسکوٹر مجھے فراہم کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس اسکوٹر کا کرایہ بھی اپنے بل میں ایڈجسٹ کریں گے۔ نیلی کار والے جس 5ویں ایڈریس پر مجھے پہنچنا تھا وہ مجھے ازبر ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ ایک شاہد محمود نامی ڈاکٹر صاحب تھے۔ میں بطور مریض ان کے پاس حاضری کے لیے جا سکتا تھا اور کلینک کے کسی ملازم سے مزید سن گن بھی لے سکتا تھا، لیکن یہ ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی۔ وہ کچھ ہوا
جس کی توقع نہیں تھی۔ ابھی میں کلینک کے قریب ہی پہنچا تھا کہ 2 افراد کلینک میں سے نکلتے نظر آئے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے 100 کلو کا بم پھوڑ دیا ہو۔ ان دونوں افراد میں سے ایک تو فربا اندام قاسم صاحب تھے، دوسری سرو قد آہو چشم عافیہ تھی۔ وہ قدر کمزور بلکہ بیمار نظر آ رہی تھی۔ قاسم صاحب کے ساتھ سر جھکا کر چلتی ہوئی وہ ان کی ٹویوٹا کار میں آ بیٹھی۔ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں نے اپنے سر پر دوڑتے ہوئے دل کو بمشکل سنبھالا اور اسکوٹر پر ٹویوٹا کار کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ کا یہ سفر رہائشی علاقے کی ایک کوٹھی پر ختم ہوا۔ گیٹ پر قاسم جاں کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ بالآخر میں نے مافیا، میرا مطلب ہے عافیہ کا سراغ پا لیا تھا، لیکن ذہن میں بہت سے سوالات بھی ابھر رہے تھے، جن میں سے ایک اہم ترین سوال یہی تھا کہ قاسم بائی سے مافیا، میرا مطلب ہے کہ عافیہ کا کیا تعلق ہے؟ پھر ایک خیال بجلی کی طرح ذہن میں کوندا، کہیں یہی تو عافیہ کے تایا جان نہیں؟ عین ممکن تھا کہ عافیہ نے ان کا نام غلط بتایا ہو۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نام بھی غلط بتایا ہو۔ اسی دوران میں نے ایک نوجوان پٹھان لڑکے کو گھر میں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے حلیے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی ڈرائیور یا گھریلو ملازم ہے۔ وہ سائیکل پر ایک طرف روانہ ہوا۔ میں نے اسکوٹر اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ایک ٹینٹ سروس والے کے پاس جا کر رکا۔ میں بھی اسکوٹر سے اتر کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ وہ ٹینٹ سروس والے سے کوٹھی کی سجاوٹ اور شامیانوں وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں یہ عافیہ کی شادی کی تیاریاں تو نہیں تھی۔ منہ خشک ہو گیا، سینہ سلگ اٹھا اور اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکا معلومات لے کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکے سے السلام علیکم کی۔ میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ جی فرمائیں، ہم سن رہا ہے۔ یہاں نہیں برادر، اہم بات ہے، بیٹھ کر کرنے والی۔ وہ ذرا تذبذب میں رہنے کے بعد بیٹھ گیا۔ میں نے سٹ پٹا کر کہا، یہاں نہیں بیٹھنا برادر، آؤ میرے ساتھ۔ قریباً 10-15 منٹ بعد ہم ایک قریبی ریستوران میں بیٹھے دودھ پتی پی رہے تھے اور سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ رحیم نامی یہ لڑکا کافی عرصے سے قاسم بھائی کا گھریلو ملازم تھا۔ بہرحال آج کل وہ ان سے بہت نالاں تھا۔ رحیم کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے میں مجھے آدھا پونا گھنٹہ مزید لگا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں لاہور میں اسے اپنی قلین فیکٹری میں زبردست ملازمت دے سکتا ہوں اور اس کے دن پھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کر کے میں نے اسے تھوڑی نقدی بھی دی۔ دھیرے دھیرے رحیم گل نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گفتگو سے مجھ پر پے در پے انکشاف ہوئے۔ پہلا انکشاف تو یہی تھا کہ قاسم بھائی ہی عافیہ کے تایا ابو ہیں، اور دوسرا انکشاف یہ تھا کہ عافیہ کا وہ نام جس سے اسے پکارا جاتا ہے عافیہ نہیں، مہناز ہے۔ عافیہ کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ نام تو اس کے دادا مرحوم نے رکھا تھا، یعنی پورا نام مہناز عافیہ تھا، لیکن استعمال مہناز ہی ہوتا تھا، اور اب پرسوں اس کی شادی کی رسم دھوم دھام سے انجام دی جا رہی تھی۔ دیگر لوگوں کی طرح رحیم گل کو بھی معلوم تھا کہ مہناز عافیہ کی شادی اس کی مرضی و منشا کے بغیر ہی کی جا رہی ہے، اور اس میں اس کے تایا کا مطلب پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے امیر کاروباری دوست سے رشتہ داری بنا کر کاروباری فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بید بھی کھلا کہ عافیہ نے احتیاطاً اپنے تایا ابو کا اصل نام ہی نہیں، اصل کام بھی چھپایا تھا۔ وہ سرکاری ملازم نہیں بلکہ سرکاری ٹھیکیدار تھے۔ گورنمنٹ کنٹریکٹر کے طور پر مختلف تعمیرات کے ٹھیکے لیتے تھے۔ شاید انہوں نے کوئی ایک آدھ سڑک بھی بنائی ہو۔ رحیم گل نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹی بی بی نے کچھ دن پہلے گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے بعد سے قاسم صاحب نے اس کو کوٹھی کے ایک پچھلے کمرے میں بند کر چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد ہی اسے وہاں سے نکالے گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے ان دونوں کو کہیں باہر سے آتے دیکھا ہے۔ خوب وہ چھوٹی بی بی کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا اس کے دوا دارو کے لیے۔ یہ ڈاکٹر شاید ٹھیکیدار صاحب کا گہرا دوست ہے نا؟ ایک دم میرے ذہن میں نیا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹھیکیدار صاحب نے ڈاکٹر شاہد کی کار استعمال کی ہو؟ میرا مطلب ہے 1-2 دن کے لیے ان کی کار کہیں لے کر گئے ہوں۔ رحیم گل نے اپنی گرم ٹوپی اتار کر سر کھجاتے ہوئے کہا، ہاں جی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ہوا، ٹھیکیدار صاحب جی چھوٹی بی بی صاحبہ کو لاہور لینے کے لیے ڈاکٹر جی کی کار پر ہی گیا تھا۔ اس کا اپنا گاڑی ذرا خراب ہے۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، کڑی سے کڑی مل گئی تھی۔ ٹھیکیدار قاسم بھائی ڈاکٹر شاہد کی کار پر لاہور سے عافیہ کو لینے گئے تھے، اور میں نے اس کار کا ادھورا نمبر پڑھا تھا۔ رحیم گل ٹھیکیدار قاسم بھائی کے ذاتی معاملات سے خوش نہیں تھا۔
اسے ان کے چال چلن کے حوالے سے بھی شکایت تھی۔ اب یہ بات بھی اس کے لیے تکلیف دہ تھی کہ جناب نے ایک ایسی لڑکی سے عشق لڑانا شروع کر دیا ہے جو ان کی بھتیجی عافیہ سے 2-4 سال ہی بڑی ہوگی۔ رحیم گل کا اشارہ یقیناً حسنات بائی کی فیمیل اسٹوڈنٹ افشاں کی طرف تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ چور چوری سے باز آ بھی جائے تو ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ یہ لڑکی ماہر سراغ رساں بنتے بنتے بڑے پائے کی نوسر باز بن گئی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کا تعلق مجھ سے نہیں تھا، مجھ سے تو عافیہ کا تعلق تھا اور اس زبردستی کی شادی کا تعلق تھا جو 2 روز بعد ہونے جا رہی تھی۔ رحیم گل کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ عافیہ اس شادی سے ہرگز خوش نہیں۔ اس نے اپنے تایا کے شکنجے سے نکلنے کی ناکام کوشش بھی کی تھی اور اب بیمار پڑی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جس آگ میں سلگ رہا ہوں وہ بھی اس میں جل رہی ہے۔ اب مجھے کچھ کرنا تھا اور فوری طور پر کرنا تھا۔ میں تو حسنات بھائی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ ان کے بھی گمان میں نہیں تھا کہ میں جس لڑکی کو ڈھونڈنے یہاں وارد ہوا ہوں اور جگہ جگہ کی ہاک چھان رہا ہوں وہ ان کی بھتیجی ہے اور ان کے جابر بڑے بھائی کی تحویل میں ہے۔ رحیم گل معصوم تھا، لیکن اتنا نہیں، اس کے ذہن میں یقیناً خود بہت جاری تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں ٹھیکیدار قاسم بھائی کی بھتیجی کے سلسلے میں اتنی دلچسپی کیوں ظاہر کر رہا ہوں۔ آخر اس نے پوچھ لیا، کامران بھائی ہم پوچھنا چاہتا ہے کہ چھوٹی بی بی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بڑا پاک تعلق ہے رحیم گل۔ کیا چھوٹی بی بی آپ کا بہن ہے؟ جی چاہا کہ چائے دانی اس کے سر پر دے ماروں۔ وہ شادی سے پہلے ہی میرا نکاح توڑنا چاہ رہا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھایا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے پاک رشتے ہوتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا دکھ درد دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم گل میری جتنی مدد کر سکتا تھا کر چکا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب اس گھر میں جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے اکیلے ہی کرنا تھا۔ میں نے تیزی سے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ جہلم کی ایک سرد رات تھی، دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، یہی کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا۔ میں محترم حسنات بائی کے فراہم کردہ اسکوٹر پر خاموشی سے نکلا اور اس کوٹھی میں پہنچ گیا جس کے گیٹ پر ٹھیکیدار قاسم جا کے نام کی پلیٹ لگی تھی۔ میں حسنات بائی کی ٹریننگ کے مطابق دن کے وقت بڑی اچھی طرح کوٹھی کا حدود اربا دیکھ چکا تھا۔ کوٹھی کے عقب میں 2 خالی پلاٹ تھے اور گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی۔ میں اسکوٹر کو بند کر کے ان پلاٹس کی طرف چلا گیا۔ اسکوٹر کو سٹینڈ پر دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا کیا۔ اسکوٹر پر کھڑا ہوا تو 10-11 فٹ اونچی دیوار تک آسانی سے ہاتھ پہنچ گیا۔ دیوار کے بلائی کنارے پر لوہے کا جنگلہ تھا جس پر برچیاں سی لگی ہوئی تھی۔ حسنات بائی کا کلاس میں پڑھایا ہوا سبق مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے اپنی وزنی جیکٹ کو دوہرا کر کے برچیوں پر رکھا اور ان کی کاٹ سے بجتا ہوا دم سے تاریک صحن میں کود گیا۔ سبق نمبر 12 کی مثال نمبر 3 کے مطابق کچھ دیر وہیں بیٹھا سنگن لیتا رہا، پھر پنجوں کے بل چلتا ہوا اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ میری جیب میں جو چیزیں تھیں ان میں ایک رومال تھا جو ایک شاپر میں اچھی طرح لپیٹا گیا تھا، ایک مڑا توڑا تار تھا، کچھ چابیاں اور اسی طرح کی دیگر اشیاء تھیں۔ سب سے پہلے میرا واسطہ ایک ہضمی قفل سے پڑا۔ خوش قسمتی سے قفل میں اندر کی طرف چابی موجود تھی۔ میری آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی۔ اپنی ٹریننگ آزمانے کا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے ایک مڑا توڑا اخبار نکالا، اسے سیدھا کر کے دروازے کی نچلی در سے اندر گھسا دیا۔ اس کے بعد جیب سے ایک آہنی کیل نکالی اور کیل کی مدد سے چابی کو چھیڑا۔ وہ اندر کی طرف پھیلے ہوئے اخبار پر گری۔ میں نے اخبار باہر کھینچ لیا۔ واہ استاد جی، دل سے بے ساختہ آواز نکلی۔ میں نے چابی سے قفل کھولا اور اندر چلا گیا۔ یہاں میں نے ایک کھڑکی کا شیشہ حسنات بائی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق توڑا۔ پہلے شیشہ کانٹے والے قلم سے شیشے پر ایک چوکور کٹ لگایا، پھر اس کٹ پر گوند والا کاغذ چپکا دیا اور ہاتھ سے ہلکی سی چوٹ لگا کر شیشہ توڑ دیا۔ شیشہ کاغذ سے چپکا ہوا تھا، لہٰذا اندر نہیں گرا اور اس کے گرنے سے شور بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے خلا میں ہاتھ ڈال کر اندر سے چٹخنی کھول دی اور ایک مستطیل کمرے میں گھس گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ محنت انسان کو سونا بنا دیتی ہے اور اگر اچھا استاد بھی مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ کل رحیم گل کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عافیہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ والے کمرے میں سوتی ہے اور اس کمرے سے باہر لاؤنج میں خود تایا صاحب کا بستر ہوتا ہے۔ پورے گھر میں تازہ رنگ و روغن کی بو تھی۔ یہ رنگ و روغن بھی یقیناً شادی کی تیاریوں کا حصہ تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے ایک سرے پر مجھے ٹھیکیدار قاسم بائی کا بیڈ نظر آ گیا۔ میں نے انہیں ان کے تن و توش سے پہچانا۔ وہ سرتا پال لحاف اوڑے سو رہے تھے۔
میں نے جیکٹ کی جیب سے شاپر بیگ نکالا، اس میں کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال موجود تھا۔ حسنات بھائی نے لیکچر کے دوران بتایا تھا کہ جاسوسی دنیا کے سارے سپر سٹارز یعنی علی عمران، کرنل فریدی حمیدی اور میجر پرمود وغیرہ اسی طرح کے رومال سنگا کر مجرموں کو بے ہوش کرتے تھے اور پھر ان کو اغوا کر کے قارئین سے تاوان وصول کرتے تھے۔ حسنات بھائی کی تربیت کے عین مطابق میں قاسم صاحب کے سرحانے جا پہنچا۔ رومال کو چٹکی میں پکڑا، لحاف کا سرا ذرا سا اٹھایا اور رومال کو ہولے ہولے اس جگہ لہرانا شروع کیا جہاں میرے اندازے کے مطابق ان کی ناک تھی۔ اس ساری کمانڈو کارروائی کے دوران میں بس یہی پر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی۔ لحاف کی جگہ سے مجھے پتہ نہیں چلا قاسم بھائی کا سر دوسری طرف تھا اور میں پاؤں کی طرف رومال لہرا رہا تھا۔ جب اچانک پرلی جانب سے مصوف نے لحاف میں سے سر نکال کر مجھے دیکھا تو میں خود بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا دریا بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتے یا اس طرح کی کوئی اور نامعقول حرکت کرتے، میں کرکٹر جونٹی روڈ کسی پھرتی سے ان پر جا پڑا۔ رومال میں نے بڑی سختی سے ان کے باڑ جیسے منہ میں گھسا دیا اور نتنوں سمیت پورے چہرے کو ہاتھوں سے ڈانپ لیا۔ وہ کافی جسیم اور زور آور تھے، مگر جو کچھ ہوا ڈرون کسی پھرتی سے ہوا تھا۔ وہ مزاحمت بھی اتنی ہی دکھا سکے جتنی ہم ڈرون پر دکھاتے ہیں۔ وہ بے ہوش ہو گئے۔ کمرے کی چابی مجھے ان کے تکیے کے نیچے سے مل گئی۔ مقفل کمرے کو کھولنے سے پہلے میں نے تصدیق کی کہ اندر عافیہ ہی ہے۔ کی ہول میں سے اس کی لرزتی کانپتی آواز سنائی دی تو میں نے قفل کھول دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں اور آپ کئی رومانوی فلموں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن سین دیکھنے اور سین کا حصہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ جذباتی معانقہ، وہ تڑپ، وہ گرمی، وہ گداز، یہ سب کچھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، کہاں تک؟ جہاں تک تم کہو، اس نے کہا اور چہرہ میری جیکٹ میں چھپا لیا۔ جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کیا وہاں تک چلو گی جہاں تک راجیش کھنہ لے کر گیا تھا شرمیلا ٹیگور کو فلم آرادھنا میں اور گانا گایا تھا روپ تیرا مستانہ، لیکن یہ نازک وقت ایسے جذبات انگیز سوالوں کا نہیں تھا۔ ہم وہاں سے نکل آئے۔ کچھ دیر بعد میں حسنات کے فراہم کیے ہوئے اسکوٹر پر ہی ان کی بھتیجی کو بٹھا کر وہاں سے لے جا رہا تھا۔ اس سے آگے کہانی میں 2-3 موڑ جلدی ہے اور کہانی ختم ہوگی۔ اگلے ہی روز ہم دونوں نے کورٹ میں جا کر شادی کر لی۔ اسی روز میں نے گھر والوں کو اپنے اعتماد میں لے کر اور انہیں اپنی مجبوریاں بتا کر اس شادی سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے اس شادی کو قبول بھی کر لیا۔ اب مجھے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں تھا۔ ٹھیکیدار قاسم بھائی کتنا بھی ادھم مچا لیتے، قبلہ والد صاحب بآسانی ان سے نمٹ سکتے تھے۔ ویسے بھی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ٹی وی نیوز میں ایک فوٹیج دیکھی اور اس فوٹیج نے اس سارے قصے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی کہ جہلم کے ایک رہائشی مکان میں بھڑکنے والی آگ کے حوالے سے ایک فوٹیج ہمیں مل گئی ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آگ 2 سگے بھائیوں کے باہمی تنازع کا نتیجہ تھی اور جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ میں منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ فوٹیج میں سرخ دائرے کے ذریعے جس شخص کو دکھایا گیا وہ یقیناً فربا اندام قاسم بھائی ہی تھے۔ مصوف ایک بڑی لٹ لے کر حسنات بھائی کی جاسوسی اکیڈمی میں گھسے ہوئے تھے۔ ہر طرف توڑ پھوڑ مچا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کلوروفارم اور اسپرٹ وغیرہ کی بوتلوں کو آگ لگا دی۔ تب ایک دوسرے دائرے میں حسنات بھائی کو دکھایا گیا۔ دونوں سرخ دائرے آگے پیچھے دوڑے۔ قاسم بھائی والا دائرہ پیچھے تھا۔ قاسم بھائی نے لٹ گھما کر حسنات بھائی کی تشریف پر رسید کی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ حسنات بھائی پھرتی سے دیوار پر چڑھ گئے اور دوسری طرف کودے۔ یہ سڑک تھی۔ شوما یہ قسمت ایک بونڈ رکشہ تیزی سے آیا اور حسنات بھائی سے ٹکرایا۔ یہ چوٹ بھی غالباً وہیں پر لگی جہاں پر لٹ کی چوٹیں لگی تھی۔ حسنات بھائی دور تک لڑک گئے اور وویلا کرنے لگے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان واقعات کو اب 3-4 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اور عافیہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میں اسے عافیہ ہی کہتا ہوں۔ رحیم گل ہماری قالین فیکٹری میں اچھی ملازمت کر رہا ہے۔ افشاں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے پھر منحرف ہو کر چوریاں شروع کر دی ہیں۔ قاسم بھائی پر آتش زنی کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے اور ان کی بیوی روٹ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے۔ حسنات بھائی نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا کام شروع کر دیا ہے۔ دریا جہلم کے خشک راستے پر کہیں انہوں نے کوئی کالونی بنانے کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جگہ دریا کے اندر ہی واقع ہو۔ کہتے ہیں کہ چھٹی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ حسنات صاحب بھی جاسوسی اور سنسنی خیزی کے خول سے پوری طرح باہر نہیں نکلے۔
پچھلے دنوں ان کی مجوزہ کالونی کا ایک بروشر میری نظروں سے گزرا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دھماکہ ٹاؤن ایشیا کا اپنی طرز کا پہلا رہائشی منصوبہ، ہر پلاٹ قبضہ مافیا کی دسترس سے دور، انڈر ورلڈ کے لوگوں سے بھی قریباً سارے معاملات طے، اسکول، مسجد، جاسوسی اکیڈمی، کراٹے سینٹر، دہشت گردی سے تائب ہو جانے والوں کے لیے ایک مکمل علیحدہ بلاک، ٹاؤن کی اپنی بجلی، اپنا پانی، گیس کے لیے بھی اپنا کنواں کھودا گیا ہے اور الحمدللہ گیس نکل بھی آئی ہے۔ اگر یہ واقعی ایسا تھا تو یقیناً انہوں نے سوئی ناردن والوں کا کوئی پائپ پھوڑا ہوگا۔ ٹاؤن میں سیکیورٹی کا زبردست انتظام، 40 فٹ اونچی 4 دیواری، مین گیٹ اور دیگر گیٹس پر مشین گنوں والے خونخوار قبائلی چوکیدار، گلیوں میں رات کے وقت خوفناک شکلوں والے جسیم کتے چھوڑے جائیں گے جو ذرا سے شک پر ہر مقامی و غیر مقامی شخص کو پھاڑ کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو قارئین، میں یہی کہہ سکتا ہوں، عقل ملاحظہ کریں۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔